وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا۔ آج اس قصے سے حاصل ہونے والی مفید باتوں کا ہم ذکر کریں گے۔ ایک بات اس قصے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ توحید کی دعوت دینے والوں کے لیے استقامت ضروری ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقامت دکھلائی، اور مشرکین کا یہ وتیرہ رہا کہ جب کبھی کوئی داعی حق نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے اس کو تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت دینی شروع کی، تو ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی جب دعوت دی تو باپ نے گھر سے نکلنے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا، اور ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دیں، اس لیے کہ وہ ان بتوں کی تجارت کیا کرتا تھا اور ان بتوں کے بارے میں کوئی بات بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کے ساتھ دعوت دی۔ اور دوسری بات اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعوت دینے والے کو ایثار اور قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید میں ہر طرح کی قربانی دی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جو منصوبہ بنایا گیا تو انہوں نے اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس پر بھی شکر ادا کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے جب بیٹے کی قربانی مانگی گئی تو اس کے اندر بھی انہوں نے کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ کی صورت نہیں بنائی۔ تو اس طرح داعی حق کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، اولاد کی قربانی ہو، دینے کے اندر گریز نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل اور براہین پیش کیے وہ بڑے پر اثر تھے۔ اور یہ دلائل جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ کوئی منطقی انداز کے نہیں تھے، بلکہ حسی اور مشاہداتی جو ہے نا دلائل تھے، تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئیں۔ نمرود کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے اندر وہ جواب نہ دے سکا۔ تو داعی حق کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے دلائل بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ پیش کرے تاکہ اگلے آدمی پر اس کا اثر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر رشتہ دار مشرک ہوں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عظمت کو سامنے رکھ کر ان سے گفتگو کی، یعنی باپ کی عظمت کو سامنے رکھ کر۔ جس وقت باپ نے یہ کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا کہ ہم تجھے سنسار کر دیں گے وگرنہ یہاں سے تو چلا جا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا سلام علیکہ، یعنی یہاں بھی انہوں نے اپنا جو انداز تھا وہ نرم رکھا، لیکن اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی بھی بات کی کہ اس کائنات کے اندر غور و فکر کرو گے تو اس کائنات کے رب کا پتہ چلے گا۔
وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ چاند کی عبادت کرتے ہیں، یہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، پھر یہ ستارے ہیں یہ بھی غروب ہو جاتے ہیں، چاند بھی غروب ہو جاتا ہے، سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ غور کرو، جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان کے اندر تو زوال پایا جاتا ہے ان کے لیے تو زوال لازم ہے۔ تو جب ان کے اندر زوال پایا جاتا ہے اور جس چیز میں زوال ہو وہ معبود نہیں بن سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود محتاج ہے، یعنی ستارے جو ہیں وہ طلوع ہونے میں محتاج ہیں، چاند جو ہے وہ بھی طلوع ہونے میں محتاج ہے، سورج جو ہے وہ بھی طلوع ہونے میں محتاج ہے۔ جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کے لیے معبود نہیں بن سکتا۔ یہ بات کب آنی تھی؟ جب انہوں نے غور و فکر کرنا تھا اس میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر غور و فکر کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، اور تم ان معبودوں کی عبادت چھوڑ دو گے اور شرک کرنا بھی چھوڑ دو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی آزمائشیں ان کے اوپر ہوئیں، ان آزمائشوں کے اندر یہ کامیاب ہوئے، ان کامیابیوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات عطا فرمائے۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کی بھی عطا فرمائی، چٹیل میدان کے اندر، واد غیر ذی زرع کے اندر، یعنی ایسی وادی کے اندر جہاں کوئی کھیتی کا امکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حرکت کرنے سے پانی نکال دیا۔ اور یہ کوئی معمولی پانی نہیں تھا، یہ زمزم، آب زمزم جو ہے یہ ایک ایسا پانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جس مقصد کے لیے اس کو پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو بیمار ہونے کی صورت کے اندر یہ پانی پیتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بہت سارے اس کے اندر واقعات بھی ہیں کہ لا علاج قسم کے لوگوں نے یہ پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو افاقہ عطا فرمایا۔ تو یہ پانی جو ہے نا یہ بھی بڑا بابرکت ہے۔ جب سے یہ پانی اللہ تعالیٰ نے نکالا چشمے کے ذریعے، اس وقت سے لے کر رہتی دنیا تک یہ پانی بابرکت ہی رہے گا، اور یہ پانی فائدہ دینے والا ہی رہے گا، نقصان دینے والا نہیں ہوگا۔ مصر کے ایک پروفیسر نے اپنے وقت کے اندر جب شاہ فیصل کی حکومت تھی سعودی عرب کے اوپر، اس وقت اس نے اس پانی پر اعتراض کیا تھا اور اس نے کہا تھا اس کے اندر ایسے اجزاء ہیں جو نقصان دینے والے ہیں۔ تو شاہ فیصل جس وقت بادشاہ تھا سعودی عرب کا، تو اس نے اس پانی کے نمونے لیے اور لے کر یورپ کی لیبارٹریوں کے اندر اس کو چیک کرایا۔ تو یورپ کی لیبارٹریوں سے چیک ہو کر جو پانی آیا تو انہوں نے یہ کہا، حالانکہ وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے جنہوں نے اس پانی کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد انہوں نے یہی جواب دیا اس کے اندر مضر اثرات بالکل نہیں ہیں، جو اثرات ہیں وہ طاقت دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جس سے پوری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب بھی اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی۔ دین اسلام کے سپہ سالار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، سالار اعظم تھے، تو بہت سارے کام انہوں نے ایسے کیے جو کسی دوسرے پیغمبر نے نہیں کیے سب سے پہلے۔ تو اس میں سے چند میں ایک گنوا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کا طریقہ سب سے پہلے کیا سب سے پہلے مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 2، سب سے پہلے مونچھیں کٹوانے والے، ناخن تراشنے والے اور اسی طرح زیر ناف بال صاف کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح سر کے بالوں کے اندر مانگ نکالنے والے سب سے پہلے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بالوں کے اندر بڑھاپے کے اثرات بھی آپ ہی نے سب سے پہلے دیکھے تھے، اور اسی طرح سب سے پہلے منبر پر خطبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ کرام کا محبوب کھانا جو تھا، جس کو ہم سرید کہتے ہیں، تو وہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے اس طرح کے جو ہے نا کام ہیں جو سب سے پہلے انہوں نے کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ